یہ جو نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن ہے تو اس کو کہتے ہیں لوور آرڈر تھنکنگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لاٹ بھی اس کو کہتے ہیں, LOT, لوور آرڈر تھنکنگ, نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن. یعنی ایز اے ٹیچر اگر آپ بچوں کے صرف نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں, ابھی جب ہم آگے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسے کہتے ہیں, سو آپ بچے کے لوور آرڈر تھنکنگ پہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کلاس کے اندر انالیسس, سنتھسس اور ایویلویشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ کون سے والے بھی ہائر آرڈر تھنکنگ پہ فوکس کر رہے ہیں. Now you will analyze yourself کہ آپ لوور آرڈر پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہائی آرڈر پہ. تو نیچے والے تھنک کو لاٹ کہتے ہیں اور اوپر والوں کو ہارٹ کہتے ہیں. لوور آرڈر تھنکنگ اینڈ ہائر آرڈر تھنکنگ. انگلش کہتے ہیں ریکالنگ کو یا میمورائزنگ. آپ نے بچے کو بتا دیا پاکستان کب آزاد ہوا تھا, تو اب بیچارہ رٹا لگائے گا کہ پاکستان کب آزاد ہوا تھا, 14 اگست 1900. اچھا, اس طرح سے اگر آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے قائد اعظم بابا جو ہے وہ وفات پائے تھے 1949 میں, ٹھیک ہے, 48 میں وفات, آپ کیا دے رہے ہیں؟ نالج دے رہے ہیں. جسٹ ان کی میموری ڈیولپ کر رہے ہیں, ریکالنگ کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. سو اگر آپ اس طرح کی انفارمیشن بچوں کو دیتے ہیں کہ بیٹا اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک کہ رٹا لگا لو, یاد کر لو, کون سے والے پہ فوکس کر رہے ہیں آپ؟ نالج. اگر آپ صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا بس یہ ہے آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک یہ ہے, یا آپ نے بچے کو پڑھا دیا کہ A + B ہول اسکوائر از اکول ٹو A اسکوائر پلس B اسکوائر پلس 2AB, اور بچے نے بھی رٹا لگا دیا, کون سے والے پہ فوکس کر رہے ہو؟ نالج. C+O کاربن مونو آکسائڈ بنے گا, C+O2 سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گا, صرف رٹا لگا دیا, تو کون سے والے پہ فوکس کر رہے ہو؟ نالج. جہاں پر فیکچول انفارمیشن ہو وہاں پر بالکل آپ رٹے پہ فوکس کریں, میمورائزنگ پہ فوکس کریں, نو ایشو ایٹ آل. فیکچول انفارمیشن کیا ہے؟ جہاں پر ڈیٹس ہوں, جہاں پہ ڈیٹا ہو, جہاں پہ فگرس ہوں. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کا رقبہ کیا ہے, اب لازماً بچے نے اس کو یاد ہی کرنا ہے, رٹا ہی لگانا ہے. لیکن اب یہ ایک ایسی چیز ہے A + B ہول اسکوائر کہ اس کا آپ رٹا لگائیں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں بچے کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر پروسیس انوالو ہو. جہاں پر پروسیس انوالو ہو وہاں پر آپ نے نالج نہیں دی. جہاں پر پروسیس انوالو وہاں پہ نالج, وہاں پر آپ نے کمپریہنشن کرانی ہے, اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. اب نالج کے مختلف کویشچنز دیکھیں. بعض نالج پہ بچہ رٹا لگا, اس کی اجازت ہے؟ ہاں, وہ تو لگانا ہی لگانا ہے. ریپیٹنگ مائی ورڈس سر, میں دوبارہ بتا دوں. جہاں پر فیکچول انفارمیشن ہو, جہاں پہ ڈیٹا ہو کوئی, جہاں پہ ڈیٹس وغیرہ ہوں, تو وہ تو آپ نے لازماً رٹے لگوانے ہی لگوانے ہیں. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے. اب یہ رٹا ہی لگے گا. پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 کو. قائد اعظم بابا کب وفات پائے تھے؟ 1948 کو. یہاں پر اب پروسیسنگ نہیں ہے, جسٹ انہوں نے ریٹین کرنا ہے. اب میں آپ کو پریکٹس بھی کراؤں گا سر کہ نالج کو کس طرح سے آپ کسی انسان کے ذہن میں چیز کو بٹھانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ چیزوں کو ریپیٹ کرتے تھے؟ کس لیے؟ تاکہ ادھر بیٹھ جائے. ایک دفعہ سلو لرنرز کے لیے, سارے فاسٹ لرنرز تھے, دوسرے جو ہے ایوریج والوں کے لیے, اور تیسری دفعہ سلو لرنرز کے لیے. کنسیپٹ وہیں سے آیا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے سر. تو جہاں پر فیکچوئل انفارمیشن ہو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نالج دینی ہے, اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اب مثال کے طور پر یہ ایک سوال ہے, جہاں پر جس سوال میں what, when اور where ہو تو وہ کون سے کویشچنز ہوتے ہیں؟ جو سوالات what, when اور where سے شروع ہوتے ہیں سو وہ کویشچن نالج کے ہوتے ہیں. What is the name of the founder of Pakistan? When Pakistan came into being? Where is river Indus وغیرہ. یہ اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ نالج کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ what is a paragraph. اب آپ نے ڈیفینیشن, جہاں پر ڈیفینیشنز ہوتی ہے وہ نالج ہی ہوتی ہے. یا
व्हेन वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन फैक्चुअल है सर कि नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। या वेयर इज माउंट एवरेस्ट, या हाउ मेनी सूरा आर देयर इन कुरान, दीज आर कॉल्ड नॉलेज क्वेश्चंस, जहां पर आपने मेमोराइजिंग करवाना है, रटे लगवाना है। जो टीचर ये करता है सो लोवेस्ट ऑर्डर थिंकिंग पे वो फोकस करता है। कौन से वाले पर? लोवेस्ट ऑर्डर थिंकिंग पर। इससे जो थोड़ा सा बेहतर टीचर होता है सो उसका फोकस किस चीज पे है? कंप्रिहेंशन। वो बच्चों को इन्वॉल्व करके वो कंसेप्ट समझाता भी है। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को कहा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, रट्टा लगवा लिया। लेकिन उससे अच्छा टीचर वो है जो बाकायदा बेटा ये देखें a प्लस बी, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आपके पास आ जाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर अगर हमने प्रूव किया प्लस बी को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी के साथ, लेकिन फिर भी उसको रटा लगाना चाहिए सर, क्योंकि ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर प्रैक्टिस की वजह से हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं सर। ये भी रटा हुआ सर। किस तरह से सर? सर इसकी प्रूफ से हमें टाइम वेस्ट होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर इसको रटा लगाना ही है सर। रट्टा तो आप लगाएंगे सर, तो आपने कौन से वाले पे फोकस कर लिया? नॉलेज पे। अब रट्टा लगवाने के बाद आपने अब प्रोसेस भी समझाना है। प्रोसेस भी समझाना है कि नहीं समझाना? सो वो कमज़ोर तरीन टीचर होगा जो सिर्फ रट्टा लगवा दे, उससे थोड़ा सा बेहतर टीचर वो होगा जो कि प्रोसेस भी समझा। आप प्रोसेस समझा देंगे कि देखिए सर इससे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस तरह से आता है, या a माइनस बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस तरह से आता है। तो आप बच्चे को क्या कर देंगे, उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करके उसको वो कंसेप्ट समझा देंगे। जब आप इन्वॉल्व करेंगे, वो कंसेप्ट समझा देते हैं, तो आपने नॉलेज नहीं दिया बल्कि कौन सी चीज़ दे दी? कंप्रिहेंशन दे दी। किसको ना? जब आप प्रोसेस समझाते हैं सर, प्रोसेस नहीं, जब आप प्रोसेस समझाते हैं, देखिए सर 3 स्टेजेस आपके पास होते हैं। सॉरी है ना, पावर है। अच्छा वो माय गुडनेस ओके दैट्स ग्रेट। देखें हर एक लफ्ज़ की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। इंग्लिश वाले अगर कोई साथी वगैरह बोले इसको कहते हैं रजिस्टर। सर क्या कहते हैं उसको? रजिस्टर। मिसाल के तौर पर सर ये एक लफ्ज़ है रजिस्टर, केस रजिस्टर किया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन है कि आपने किसी के अगेंस्ट केस दाखिल कर दिया, गाड़ी की मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली, गाड़ी रजिस्टर करवा ली। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ की इंटरप्रिटेशन है रजिस्टर की मुख्तलिफ। मैंने रजिस्टर मंगवाया, रजिस्टर में हाजिरी लगवाई, इससे मतलब ये है कि एक लफ्ज़ की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्या होती हैं? इंटरप्रिटेशन होती है सर। ब्लूम टेक्सानोमी के कंटेक्स्ट में, इसको कंटेक्चुअल मीनिंग कहते हैं। ब्लूम टेक्सानोमी के कंटेक्स्ट में जब हम तो सब चीज़ों को कहते हैं कि इस बंदे के पास बड़ा नॉलेज है, यही कहते हैं ना। तो अब ब्लूम टेक्सानोमी के पर्सपेक्टिव में जब हम नॉलेज का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इससे मुराद क्या होगी? रिकॉलिंग और मेमोराइजिंग। ब्लूम के कंटेक्स्ट में जनरल आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम कहते हैं इस बंदे के पास बड़ा नॉलेज है, बड़ा इल्म है इसके पास, ठीक है, इस तरह एग्रीड अपॉन। लेकिन इस कंटेक्स्ट में नॉलेज से क्या मुराद होगी? ब्लूम के कंटेक्स्ट में सिर्फ रिकॉलिंग एंड मेमोराइजिंग। जबकि कंप्रिहेंशन से होंगे कि आप प्रोसेस को भी समझा दें कि ये किस तरह से होता है। C प्लस O इज इक्वल टू C प्लस O2 इज इक्वल टू C, किस तरह से होते, क्यों कर होता है। जब आप प्रोसेस समझाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? कंप्रिहेंशन करवाते हैं। सो बच्चों को रट्टा लगवाने की बजाय उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करके उनको समझा भी दें। वर्नियर कैलिपर आप समझाते हैं, बेटा ये वर्नियर कैलिपर है और इसको हम यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए, आपने बता दिया। नो, अब बच्चे को दे दें कि बेटा आप देखें, अब आप खुद इसको कर लें कैसे होता है। नॉलेज के बाद कहाँ पे जा रही?
کمپریہنشن پہ. آپ اس پروسیس کے اندر بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انوالو کر رہے ہیں. آپ نے آنسر لکھوا دیا, پیراگراف لکھوا دیا, کوئی بھی کچھ لکھوا دیا, انہوں نے کاپی کر لی, آپ نے پیسٹ کرا لی, نالج دے رہے ہیں. اب آپ اس پروسیس کے اندر بچوں کو انوالو بھی کر دیں تاکہ ان کو سمجھ بھی آ جائے. کیا چیز ہے؟ کمپریہنشن. آپ نے کہا محنت میں عظمت ہے, نالج. میں کہوں بیٹا سر آپ محنت کے متعلق ایک جملہ بتائیں. محنت میں برکت ہے. سر محنت کے متعلق ایک جملہ. محنت سے کامیابی ملتی ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے کہ میں ان کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے, بہت مشکل الفاظ ہوں گے, تو آپ نے مشکل الفاظ کی جملہ لکھوا دیا, آپ نے ان کو کیا دے دی؟ نالج. لیکن اس مشکل الفاظ کی آپ نے میننگ سمجھا دی. اس مشکل لفظ کی آپ نے ایکسٹراویگنٹ کا لفظ, اب آپ نے تو لکھ لیا ہز پرفارمنس واز ایکسٹراویگنٹ. آپ ان کو پھر مزید بتا دیں کہ ایکسٹراویگنٹ کی میننگ کیا ہے. جب آپ نے میننگ بتا دی, اب آپ مجھے ایک جملہ بنا کے دے دیں. کون سے والے اسٹیج پہ جا رہے ہیں؟ کمپریہنشن. جہاں پر بچوں کو آپ انوالو کرتے ہیں, دیٹ اسٹیج از دا کمپریہنشن. اور کوئی کنسیپٹ آپ اس کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ تیسری ایک اسٹیج پھر اس کے بعد آئے گی اپلیکیشن والی. سر پلیز. سر یہ تو اسکل میں بھی آتا ہے سر, اسکل آتی ہے, تھرڈ اسکل میں آتا ہے سر. جب انوالو ہوتا ہے دوسرا پریکٹیکل ورک کرتا ہے اس کو اسکل بالکل اسکل ڈومین میں بھی آتا ہے. سائیکوموٹر میں, ہاں سائیکوموٹر میں تب آئے گا اگرچہ ہم وہاں پہ نہیں پہنچے. سائیکوموٹر ہے کوآرڈینیشن بٹوین مائنڈ اینڈ دیٹ باڈی پارٹ. کوآرڈینیشن بٹوین مائنڈ اینڈ دیٹ باڈی پارٹ. مثال کے طور پر آپ خطاطی کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن اور ہاتھ کے اندر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کے ذہن, ہاتھوں اور پاؤں کی موومنٹ کے بیچ میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو آپ کے ذہن اور اس پیر کے بیچ میں کیا ہونی چاہیے؟ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اسکل کے اندر اصل میں آپ کا فزیکل کوئی بھی آرگن جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے. اسکلس ان دیٹ سینس سائیکوموٹر والے. چلیے جب وہاں پہ پہنچیں گے پھر سوال کیے لیجیے گا. ٹھیک ہے. آئی اپریشیٹ. سو کمپریہنشن میں کیا ہے؟ پروسیس میں بچے کو انوالو کرنا. مثال کے طور پر ہاؤ اے پیراگراف از ڈیولپڈ. اگر آپ رٹا لگواتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن لکھواتے ہیں تو آپ نالج دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں بیٹا جب پیراگراف ڈیولپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹاپک سینٹینس لکھا جاتا ہے. دیکھیں یہ ٹاپک سینٹینس ہے, پاکستان از پروگریسنگ ایجوکیشنلی دیز ڈیز. پاکستان از پروگریسنگ ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن دیز ڈیز. اس کو ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں. پھر سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, پھر آپ اس کے متعلق لکھیں کہاں پر, پھر کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے. اس طریقے سے جب آپ ان کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمپریہنشن کر رہے ہیں. Is this one clear? So آپ پیراگراف رائٹنگ میں بچوں کو کیا کریں؟ انوالو کر رہے ہیں. اس طرح سے لکھا جاتا ہے. You are doing what? Comprehension. اس ہاں جی جی سر وہی نا سر, آپ نے پہلی والی بات میری نہیں سنی سر. میں نے کہا سر آپ نے کہا کہ آپ بچوں کو پیراگراف سمجھایا, یہ پیراگراف جو آپ سمجھائے, اس پیراگراف میں جو بچہ لکھ رہا ہے وہ تو پہلے سے اس نے رٹا لگا کر ہی یہ پتہ لکھنا ہے. It's amazing sir. آپ نے پہلی والی بات نہیں سنی سر نا, کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاؤ اے پیراگراف از ڈیولپڈ اور آپ نے ریڈی میڈ آنسر ان کو لکھ کے دے دیا, دیکھیں بیٹا یہ ہے آنسر, آپ نے نالج دے دیا. ہاؤ اے پیراگراف از ڈیولپڈ, آپ نے ایک پیراگراف یہاں پہ ڈسپلے کر لیا اور ان سے کہا کہ بیٹا یہ والا سینٹینس آپ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس. کیوں کر ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بیس پر مزید ڈیٹیلز نیچے آئیں گی آپ کے پاس. آئیے دیکھیں یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں, یہ آپ دیکھ لیں نا, یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں. یہ جو پہلا جملہ ہے اسی کے مطابق نیچے باتیں, اور یہ کنکلوڈنگ سینٹینس ہے, اس کے بیس پر کنکلوژن ہو رہی ہے. اب آپ اس پروسیس میں بچے کو انوالو کریں, وہ چیز آپ سمجھا رہے ہو. اب جب سمجھا رہے ہیں تو آپ کیا کروا رہے ہیں؟ کمپریہنشن. لیکن آپ والی بات سر, اگر آپ نے ان کو لکھوا دیا کہ ہاؤ پیراگراف از ڈیولپڈ اور آنسر آپ نے ریڈی میڈ لکھوا دیا سر, جب لکھوا دیا تو پھر آپ نے کیا کر دیا؟ نالج دے دیا. میتھمیٹکس کا کوئی سوال تھا
آپ یہاں پہ بسم اللہ کر لیا اور یہاں سے یہاں تک لکھیں, نوٹ کریں کون سی کیا چیز دے رہے ہیں, لیکن ایک اسکپ کر کے اچھا بیٹا اس کے اندر ہم نے یہ پلس کر لیا, یہ مائنس کر لیا, اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اب آپ کے پاس رزلٹ یہ آ جائے گا, اس کے بیس پہ بھی آ جائے گا. میں کیا کر رہا ہوں سر, سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. C+2 C+2 اب پورا آئنز وغیرہ جو بھی آگے پیچھے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری چیز سمجھا رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں بچے کو کمپریہنشن کرا رہے ہیں. سو بچوں کو دیکھیں جب آپ کمپریہنشن کراتے ہیں آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. آپ جب رٹا لگاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی درد سر اور بچوں کے لیے بھی درد سر. بہت سٹینڈرڈ اسکول کے بچوں کے ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کوسچن نمبر 1 اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ہے جواب. یہ انتہائی کمزور بلکہ کمزور تر بلکہ کمزور ترین ٹیچر کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوال جو تھا خدا کے بندے اس کے اندر 2-3 شاید ایسے سینٹینسز ہو جو اس سے ریلیونٹ ہو ہی نہ, اور آپ نے بچے سے کہا اس کا آنسر یہی آپ کے پاس آنسر ہے. نو, بہترین ٹیچر وہ ہے جو کوسچن کو دیکھ کر اپنی طرف سے آنسر ان کو سمجھا رہے کہ بیٹا یہ چیز ہے. Is this one clear? اگر آپ سوال صرف لکھواتے ہیں تو نالج دے رہے ہیں, اگر سوال سمجھاتے ہیں تو آپ کیا دے رہے ہیں, کمپریہنشن دے رہے ہیں. سمپل سو سمپل. اب ہاؤ پیراگراف از ڈیولپڈ, تو اگر آپ صرف ڈیفینیشن لکھوا رہے ہیں تو نالج کروا رہے ہیں, لیکن باقاعدہ آپ اس کے اندر مختلف ایلیمنٹس سمجھا رہے ہیں تو آپ کیا کروا رہے ہیں, کمپریہنشن کروا رہے ہیں. اب دوسرے دیکھیں, ڈسکس دا مین پوائنٹس آف پاکستان ریزولوشن. اگر آپ نے رٹا لگوا دیا تو آپ نے نالج دے دیا, لیکن مین ریزولوشن کے اوپر ڈسکشن آپ نے کر دی تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان ریزولوشن میں باتیں کیا کہتی. آپ کیا کرا رہے ہیں, ان کو کمپریہنشن کروا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں ہاؤ وائی ماؤنٹ ایوریسٹ کے متعلق آپ نے اس کی ہائٹ کتنی ہے وغیرہ, وہ تو نالج ہے, لیکن وائی از اٹ فیمس اس کے اوپر ڈسکشن کر لی تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. لیکن جب ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بندے کا ذہن کھل جاتا ہے اور نیکسٹ ڈسکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ڈسکشن نہیں کرے گا, جب اس کا ذہن کھلے گا ہی نہیں, تو ہاؤ ول ہی گو اہیڈ دین. ٹھیک ہے. اس طرح سے وائی از اٹ چیلنجنگ ٹو کراس ماؤنٹ ایوریسٹ. آسان طریقہ یہ نہیں کہ ہاؤ اور وائی کا کے سوالات جو ہے موسٹلی وہ کمپریہنشن کے ہوتے ہیں. موسٹلی میں نے کہا کہ ہمیشہ نہیں. وائی ہاؤ کس طرح سے یہ ہوتا ہے, جب یہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں کون سے ہوتے ہیں, کمپریہنشن کے کوسچن ہوتے ہیں. یا واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ ڈیوائڈنگ دا ہولی قرآن ان ڈفرنٹ سورہ. مین وجہ کیا تھی, تو آپ بچے کو آپ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ وضو اس طرح سے کی جاتی ہے, نالج دے رہے ہیں, لیکن وضو کا فائدہ کیا ہے ان کو سمجھا بھی دیں. صرف رٹا نہیں لگوائے کہ اسٹیپس لکھوا دیے, یہ چیزیں ہیں ان کو سمجھا بھی دیں. کیا کروا رہے ہیں آپ, Is this up till this point clear? So بچے کو کمزور ترین ٹیچر نالج دیتا ہے, بہتر ٹیچر کیا کرتا ہے, کمپریہنشن کراتا ہے, سمجھاتا ہے بندوں کو کہ یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ہے ایپلیکیشن. ایپلیکیشن کہتے ہیں یوز کو. کسے کہتے ہیں, یوز کو, یوز آف نالج. مثال کے طور پر میں نے بچے کو سمجھا دیا a + b اسکوائر سے یہ چیز آ جاتی ہے, a + b ہول اسکوائر سے a² + b² + 2ab آ جاتی ہے. اب ایپلیکیشن میں آپ سیم نہیں بلکہ سملر چیز دیں گے. سیم نہیں بلکہ جب سیم چیز دیں گے تو آپ تو دوبارہ پریکٹس کروا رہے اسی چیز کی. نیو چیز دیں گے, نئی سچویشنز دیں گے جس کے اندر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بچہ اس کو اپلائی کر لے. جو اس نے سیکھا اس کو کیا کر لے, اپلائی کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں, ایپلیکیشن. مثال کے طور پر آپ نے سمجھا دیا a + b ہول اسکوائر سمجھا دیا. یہ مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ لفظ سب نے سنا ہے. تو اب سوال جب آپ دیتے ہیں تو آپ دے دیں c + b ہول اسکوائر یا 2 + 3 ہول اسکوائر. اس سے آنسر کیا آئے گا, a + b کنسیپٹ آپ نے سمجھایا تو a + b کا تھا سر, لیکن سوال جو دے رہے ہیں تو کون سا دے رہے, 2 + 3 ہول اسکوائر کا. یہ کون سی چیز آ گئی, ایپلیکیشن. کہ ان کو جو میں نے سمجھایا آیا ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ نہیں آیا, اس نالج کو اس کمپریہنشن کو یوز بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. سو بہترین ٹیچر وہ ہے جو چیز
रट्टा लगवा कर फिर समझा कर फिर वो चीज़ ना पूछे बल्कि उससे मिलती जुलती चीज़ पूछ ले। आपके लिए जब आप होमवर्क देते हैं होमवर्क, तो कमज़ोर टीचर कौन होता है? आप इसको 2 दफ़ा लिख कर ले आई हो, इन्हीं जुमलों को देखकर आप इसको दोबारा से लिख लें। नो, मेहनत पर आपने उनको बता दी मेहनत में अजमत है। आप उनसे कहे मेहनत के मुतालिक घर में से कुछ नए जुमले बना कर दे। ये पैराग्राफ तो मैंने लिखवा दिया, अब इस पैराग्राफ को आप खुद लिख कर आयु, अपनी तरफ से कुछ लिख कर आयु। जब इस तरह से आप इन्वॉल्व करते हैं नई सिचुएशन में, इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, कहते हैं 1 इज डिपेंडेंट, देन कोलैबोरेटिव और फिर इंडिपेंडेंट। 3 स्टेजेस होते हैं। बेहतरीन टीचर वो है जो बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बना दे। किसी ने अरस्तु से पूछा कि गुलाम किसे कहते हैं? उसने कहा अ पर्सन हु कैन नीदर थिंक नॉर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, दैट इज अ स्लेव। हम घर स्कूल के अंदर बच्चों को गुलाम बनाते कि नहीं? मैंने ये लिखवाया है तो यही इसका आंसर होगा। इससे हटकर आपने कुछ लिखा तो इस पे क्रॉस लग जाएगा। यही मीनिंग मुझे चाहिए, यही सेंटेंसेस मुझे चाहिए, यही चीज़ मुझे चाहिए। घर में बच्चे होते हैं ना, आप कहें कि बेटा ये गलत है, मिस ने ये लिखवाया है, लेकिन ये कहते हैं नो मिस, फिर गुस्सा होती है, सर फिर गुस्सा होते कि यही चीज़ आपने लिखवाई है। तो आपने क्या बनाना है? बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है। जब इंडिपेंडेंट लर्नर बना देंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो खुद से कुछ कर सकेंगे। आमतौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को कहते हैं इसे लिखना। अब आपने माई स्कूल पे इसे लिखवाया हुआ है, बस वही रट्टा लगाया हुआ है। माई बेस्ट टीचर पे इसे लिखवाया, बस वही आपने रट्टा लगवाया। बजाय इसके कि आप लिखवाएं, आप बच्चों से पूछे बेटा माई स्कूल के मुताबिक एक जुमला बताएं सर। ये मैंने लिख दिया सर, आप एक जुमला माई स्कूल के मुताबिक। ब्यूटीफुल। इस तरह से आप मैडम, ओके आप बताएं मैडम। माई स्कूल, थैंक यू। अब आप ये बच्चों को जब आप एसेस भी लिखवाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू पीपल, क्रिएटिविटी इसको नहीं कहते कि आप उनसे कोई एटम बम बनवाएंगे या कोई जहाज़ वगैरह बनवाएंगे तो उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी आपने उससे एक लफ्ज़ भी लिखवा दिया, वो भी क्रिएटिविटी है। एक सेंटेंस भी लिखवा दिया उस बच्चे के लेवल पर, वो क्रिएटिविटी है सर। इस तरीके से आप बच्चे से पूछे बेटा आप बोलते जाए, लेकिन शायद ग्रामेटिकली बच्चे ठीक ना हो। वो कहते हैं माई स्कूल गुड, तो आप कहते हैं द एनवायरनमेंट इन माई स्कूल इज़ वेरी गुड। आप जुमला लिख के ये बच्चा समझेगा कि देखिए ये मेरे वाला जुमला है। किसी ने कोई माई स्कूल हैज़, या वो बेचारे को हैज़ में इसका नहीं पता, वो आपको बताया माई स्कूल 22 रूम्स, तो आप कहते माई स्कूल हैज़ 22 रूम्स, आपने लिखवा दिया। इस तरह से कर करके अब इस प्रोसेस के अंदर अब बच्चों को आपने क्या कर दिया? इन्वॉल्व कर दिया। उन्हीं के जुमलों को लेकर आपने जुमले लिख के, जब लिख के अब कोई भी टॉपिक आ गया मैट्रिक लेवल पर या कहीं पर भी, कोई भी टॉपिक आ गया जिसके मुतालिक उन्होंने रट्टा नहीं लगवाया, यकीन करें वो लिख सकते हैं। उनको पता है कि अच्छा इस तरीके से इसे लिख के जाते हैं, मुख्तलिफ जुमलों को इकट्ठा करके इस तरीके से इसे लिख की जाती है। कौन सी चीज़ें? एप्लीकेशन। लेकिन जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना, जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना वो यूज़ करना शुरू करें। सो यूजिंग कंप्रहेंशन इन न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। आप बच्चों को लाजमन एप्लीकेशन लेवल पर लेकर जाएं। सेम चीज़ें कभी भी आप प्रैक्टिस ना करवाएं, बल्कि सिमिलर चीज़ों से आप प्रैक्टिस करवाएं। A+B समझा दी या C+D करवा दें, 2+3 करवाएं, 6+5 करा दें। इसी तरीके से आप जो चीज़ भी समझाते हैं उनको नई होमवर्क आप दे रहे हैं तो आपने 2+3 का कंसेप्ट समझाया, 2+3 से कैसे आता है, तो आप होमवर्क में दे 3+5 दे दें, 8+9 दे दें वगैरह। अगर इसके अगर डबल डिजिट वाला दिया तो 8+9 देगा, सिंगल वाला है तो फिर 3+5 दे दे वगैरह वगैरह। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप वो चीज़ ना दिखाए जो आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, थोड़ी सी नई चीज़ दिया करें। नई चीज़ देंगे तो कौन सी चीज़ है? एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर इन सवालात को देखें, व्हाट टाइप ऑफ पैराग्राफ इट इज़। आपने बच्चों को समझाया कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के पैराग्राफ्स होते हैं, फिर आपने उनको समझाया भी कि देखें ये एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है, ये नैरेटिव पैराग्राफ है, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वगैरह वगैरह।
پھر آپ ایک دے دیتے ہیں کہ بیٹا اب ان میں سے دیکھیں یہ کون سا والا پیراگراف ہے، تو اب اپنی کمپریہنشن کو کیا کر رہا ہے؟ اپلائی کر رہا ہے. کمپریہنشن کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سر یہ ایکسپوزیٹری ہے، نہیں سر یہ نیریٹو ہے. جو اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ یوٹیلائز کر رہا ہے. کوئی کیلکولیشن بندہ کر رہا ہو تو وہ بھی اپلیکیشن ہے. کوئی آپ چیز آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں تو بھی کیا ہے؟ اپلیکیشن ہے. تو اس طریقے سے آپ ان سے سوالات کر سکیں. یا واٹ رول پاکستان ریزولوشن پلیڈ ان ڈیپینڈنس آف دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ. وہاں پر پاکستان ریزولوشن کے متعلق آپ نے سمجھایا تھا کہ اس کے اندر مزید یہی بات ہے. آپ ان سے پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہوا بیٹا، آپ ذرا سوچیں یا فائدہ کیا ہوا ہوگا. یہ اف والا لفظ ہے، اف دس از دین، تو یہ اپلیکیشن ہے. تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طریقے سے سوالات آپ کرتے ہیں تو کیا چیز ہے یہ؟ اپلیکیشن. یا از دیئر آئینک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ ان دس فارمولا. اپنی کمپریہنشن کو کیا کر رہا ہے؟ اپلائی کر رہا ہے کہ یہ آئینک ہے کہ یہ کوویلنٹ ہے. اگر آپ نے سمجھایا ہی نہیں ہے تو وہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ فلاں والا آئینک تھا اور فلاں والا کوویلنٹ ہے. یہ فلاں والا نہیں ہے تو بس یہ کوویلنٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے پروسیس سمجھایا ہوا ہے تو اب وہ پروسیس کو کیا کر رہا ہے؟ اپلائی کر رہا ہے. یا اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ سالو دا فالوئنگ، کوئی بھی آپ نے نئی ایکویشنز وغیرہ دے دی، نمبرز وغیرہ دے دی کہ اس کو سالو کر لیں، اس کو اپلائی کر رہا ہے. سر ځینې ماشوم چې کوم دی هغه د رټۍ نه غیر څه یادولي کمزوری دی، هغه به څنګه لکه جوړی دی؟ فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ تو ہے ہی نالج والا. فرسٹ اسٹیپ پر آپ نے کیا کروانا ہے؟ نالج ہی کروانی ہے. جب نالج آ جاتی ہے تو اس سے پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے کس چیز کی طرف؟ کمپریہنشن کی طرف. سو پہلے تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. اب ایک اور چیز ہے سر، زیڈ پی ڈی اس کو کہتے ہیں. زیڈ پی ڈی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. ہر ایک بچے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. نو ٹو انڈیویجولز آر ایکول ایٹ آل، شروع میں نے بتا دیا تھا. سو یو ہیو ٹو ایکسپیکٹ فرام ایچ ون اکارڈنگ ٹو ہز مینٹل لیول، مینٹل ایبلٹیز وغیرہ. تو اگر آج آپ نے دیکھے کبھی بھی یہ جو اسیمیلیشن اکموڈیشن کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آج آپ نے جو بچے کو سمجھا دیا تو کل جو بھی سمجھا رہے ہوں اسی کے بیس پر نئی چیز ایسی سکھائیں گے جس کا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا. اٹ ول بی سو مچ ڈیفیکلٹ فار ہم دین. جو بچہ نالج پہ فوکس کر رہا ہے، صرف رٹے لگوا سکتا ہے، تو اس کو آپ آسان کنسیپٹ سمجھاتے جائیں، آسان کنسیپٹ سمجھاتے جائیں. ان سے وہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھے جو ایک قابل بچے کے اندر ہو. تھنگز ول گو آن. لیکن اگر آپ وہ کنسیپٹس ان کو سمجھا رہے ہیں جو ایک قابل بچے کے لیے ہے تو ہی ول آلویز بی انفیریورٹی کمپلیکس، ہی ول نیور کوپ اپ. لیکن پھر وہی بات کہ سب سے پہلے والا اسٹیپ کون سا ہے؟ اگر نالج دے رہے ہیں تو لویسٹ آرڈر. دوسرے نمبر پر کیا دیا کریں؟ تیسرا والا کیا ہے؟ اپلیکیشن بھی لازمی کر دیا کریں. چلے سر پھر آپ کی برطرف پھر وہ آپ کو کیا جائیں گے. ہاؤ کین وی اوائڈ کووڈ. آپ نے سنا کووڈ اس طرح سے پھیلتا ہے، کووڈ اس طرح سے پھیلتا ہے، اس طرح سے پھیلتا ہے، اور آپ نے سوال کرے ہاؤ کین وی اوائڈ اٹ. اچھا کیا کر رہے ہیں؟ اپلیکیشن. اس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ریزن آپ نے بتا دی. پھر کیلکولیٹ دا ویلیو آف، کوئی کیلکولیشن وغیرہ آپ دے دی کہ آپ اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں. اپنے کمپریہنشن کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گئی لوور آرڈر تھنکنگ. اب آتے ہیں ہائر آرڈر تھنکنگ پہ. نالج کمپریہنشن کے بعد اپلیکیشن لازمن دیا کریں. نیکسٹ ون از انالیسس. بہترین ٹیچر وہ ہے جو بچے کو کیا سکھا دے؟ انالیسس کرنا سکھا دے، تجزیہ کرنا سکھا دے. تجزیہ آپ جب بھی کرتے ہیں تو یا تو دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، یا کوئی سیٹ سٹینڈرڈز وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، کرائٹیریا وغیرہ آپ کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انالیسس کہتے ہیں. ریپیٹنگ مائی ورڈس. انالیسس کب کی جاتی ہے؟ ان کے اور ان کے بیچ میں کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں تو پھر انالیسس ہوتی ہے کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس کوئی لسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، اس کو بھی انالیسس کہتے ہیں.
لفظ کیریکٹر انالیسس کا آپ نے سنا ہے؟ کیریکٹر انالیسس کسی ڈرامہ کے اندر، کسی سٹوری کے اندر جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، کیریکٹر انالیسس. یہ ایک کیریکٹر کیسا تھا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی نسبت یہ زیادہ ایماندار تھا، فلاں کی نسبت یہ زیادہ بہادر تھا، فلاں کی نسبت انہوں نے زیادہ قربانی دی. کیا کر رہے ہو آپ؟ کمپیریزن کر رہے ہو. اکارڈنگ ٹو بلوم جب بھی آپ کوئی کنسیپٹ سمجھائیں تو آپ بچوں کو کیا سمجھا دیا کریں؟ انالیسس بھی سمجھا دیا کریں. کس طریقے سے؟ کل آپ نے کچھ سمجھایا تھا مثال کے طور پر کوویلنٹ بانڈ کے مطابق. آج آپ آیونک بانڈ سمجھا رہے ہیں تو آیونک میں کوئی ایسی بات آ گئی جو کوویلنٹ میں آپ نے کی تھی، اور آپ بچوں کہتے ہیں بیٹا وہاں پہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا سر کوویلنٹ بانڈ میں تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا آیونک میں اب یہ چیز آ گئی. اچھا اب ٹیلی کرا رہے ہیں، سوری کیا کرا رہے ہیں؟ ٹیلی کمپیریزن کروا رہے ہیں. سو بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو پریویس نالج کے ساتھ نئے نالج کو ایسوسیٹ کر کے ڈفرینسز بھی سمجھاتا ہو. اچھا بیٹا وہاں پر گڈ کا لفظ تھا، یہاں پر گڈس کا لفظ ہے. وہاں پہ کوئی کیا تھا؟ گڈ. یہاں پہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پر اس اضافی لگا ہوا ہے تو وہاں پر تو اس کا معنی تھا اچھا، لیکن یہاں پر اس کی میننگ کیا گئی؟ گڈ سامان کو کہتے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں آپ بچوں کو؟ انالیسس سمجھا رہے ہیں. اس طرح سے میتھمیٹکس میں پلس اور مائنس کا کنسیپٹ تھا یا پلس اور ملٹیپلیکیشن کا کنسیپٹ تھا، تو آپ کہیں کہ بیٹا وہاں پہ دیکھیں پلس کے اندر آپ نے یہ چیز کرانی تھی لیکن ملٹیپلیکیشن میں یہ چیز ہوتی ہے، دیکھیں ڈویژن میں یہ چیز ہوتی ہے، فلاں میں یہ چیز ہوتی ہے. جب اس طرح سے آپ کمپیریزن کراتے ہیں تو آپ کیا کرا رہے ہو؟ بچوں کو انالیسس کرا رہے ہو. ان کا ذہن کھل جاتا ہے، پھر وہ مکس نہیں ہوتی ان سی چیزیں. جب بچے سے چیزیں مکس ہو رہی ہو تو اصل میں آپ نے انالیسس نہیں کرائی. اب اے پلس بی اور اے مائنس بی ٹو ڈفرنٹ کنسیپٹس ہیں. الگ الگ آپ نے نالج دے دی، الگ الگ آپ نے کمپریہنشن کرائی، الگ الگ آپ نے اپلیکیشن کرائی. اب آ کر بچے کو بٹھا دے کہ بیٹا اب وہاں پر اور یہاں پر آپ ٹیلی کر لے کہ ان کے بیچ میں ڈفرینسز کیا ہیں. جب وہ ٹیلی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کیا کریں بچے ہیں اس سے انالیسس کرواتے ہیں. سو بہترین ٹیچر وہ ہے جو ریلیٹ کر لے نالج کو دوسری چیزوں کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ کیا ہے، فلاں چیپٹر میں کیا باتیں تھی، اس چیپٹر میں کیا باتیں. ہم پہ تو بوجھ ہوتا ہے سر نا، آپ نے جو پڑھایا آپ کو اس کے سے ریلیٹڈ ایک ایک لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو جب آپ نیکسٹ چیپٹر پڑھاتے ہیں تو آپ ریفر بیک کیا کریں، پیج نمبر فلاں پہ آپ دیکھ لیں بیٹا یہ لفظ تھا، اب یہ لفظ ہے اور وہاں پہ وہ لفظ تھا، وہاں پہ ڈفرینس تھا، یہاں پر ڈفرینشیٹ ہے. تو آپ ڈفرینس اور ڈفرینشیٹ کے بیچ میں سب بیٹا اس کی میننگز میں یہ فرق ہے. آپ کیا کروا رہے ہو؟ انالیسس کروا رہے ہو. بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں آپ سے، لیکن جب آپ کو خود ہی یاد نہ ہو کہ کون سے چیپٹر میں کون سا لفظ تھا تو آپ کس طرح سے ریکال کریں گے، کس طرح سے فلیش بیک کریں گے کہ وہاں پہ کیا چیز تھی. اب انالیسس آئی تھنک یو پیپل آر کلیئر وین یو آر ڈیفرینشیٹنگ، وین یو آر انالائزنگ، فائنڈنگ سملیرٹیز، ڈفرینسز وغیرہ. تو آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کو؟ انالیسس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے ڈسکرپٹیو اینڈ ایکسپوزیٹیو پیراگراف. لیکن وہ بیچارہ تب جا کر آپ کو ایکسپوزیٹیو اور ڈسکرپٹیو کا ڈفرینس سمجھا دے گا جب آپ نے وہ چیز سمجھائی تو ہو نا، ورنہ صرف ڈفرینسز لکھے گا وہ بیچارے کو سمجھ بھی نہیں گی کہ یہ ہے کیا چیز. سینتھسس کہتے ہیں بچے سے آپ نے ایک نئی چیز ڈیولپ کرانی، بچے سے نئی چیز ڈیولپ کرانی. مثال کے طور پر آپ نے سمجھا دیا کہ ایکسپوزیٹری پیراگراف کسے کہتے ہیں، نیریٹو پیراگراف کسے کہتے ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اب آپ اپنی طرف سے ایک پیراگراف لکھ کر لائیے. کیا کروا رہے ہو؟ سینتھسس کہتے ہیں کسی چیز کا بنانا. یا آپ نے سمجھا دیا ماڈل وغیرہ سمجھا دیا اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا گھر سے یہ ماڈل بنا کر لے آئے. کیا کروا رہے ہیں؟ سینتھسس. سو جہاں پر آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز خود بنا دیں، وہ چیز خود بنانی جو ہے کوئی آلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹول وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈائیگرام وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیراگراف وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینتھسس. لیکن بچہ اس وقت اس قابل ہوگا کہ وہ خود سے کچھ بنا لے جب آپ نے اس کو نالج بھی دی ہوئی ہو، انوالو بھی کیا ہوا ہو، پھر نئی نئی سچویشن میں بھی ڈالا ہوا ہو اور ان کو ڈفرینسز کا بھی پتہ ہو. آپ لوگوں نے کسی نے ایم فل سر
MS इलेक्ट्रिकल MS آپ نے کیا ہوا ہے سر. لیکن تھیسس لکھنے سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ تھیسس کسے کہتے ہیں. پھر پروسیس کو بھی سمجھایا کسی نے سر. پھر آپ نے نئی نئی چیزیں خود سے کر لی, کچھ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پیپرز وغیرہ بھی لکھے سر. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فلاں ٹائپ کی اگر ایکشن ریسرچ کرنی ہے تو یہ چیز اسٹیپس ہوں گے. اس طرح تھا سر. اگر ڈسکرپٹیو ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ہوگی وغیرہ وغیرہ مختلف ٹائپس کی. تو جب آپ سینتھسس کر رہے تھے, کوئی چیز تھیسس آپ لکھ رہے تھے, تو اس سے پہلے ساری چیزیں آپ کے پاس تھی کہ نہیں تھی. لیکن اگر پروفیسر صاحب نے آپ کو سمجھایا ہی نہیں کہ تھیسس کس طرح سے لکھی جاتی ہے, تو آپ تھیسس لکھ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طریقے سے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ خود سے ایک سینٹنس لکھ کے, خود سے ایک پیراگراف لکھ کے, خود سے ایک ماڈل بنائیں, تو وہ کر سکتے. سوالی پین جب تک آپ ان کو ان سارے جو پہلے 4 سٹیجز تھے وہاں سے گزاریں گے نہیں, تب تک بچہ خود سے کچھ بھی نہ کر سکے. کوئی اس طرح سے پھیلتا ہے, اس طرح سے پھیلتا ہے, اور آپ نے سوال کرے ہاؤ کین وی اوائڈ اٹ. اچھا کیا کر رہا ہے؟ ایپلیکیشن. اس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ریزن آپ نے بتا دیں. پھر کیلکولیٹ دا ویلیو آف, کوئی کیلکولیشن وغیرہ آپ دے دیں کہ آپ اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں. اپنے کمپریشن کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گئی لوور آرڈر تھنکنگ. اب آتے ہیں ہائر آرڈر تھنکنگ پہ. نالج کمپریہنشن کے بعد اپلیکیشن لازمن دیا کریں. نیکسٹ ون از انالیسس. بہترین ٹیچر وہ ہے جو بچے کو کیا سکھا دے؟ انالیسس کرنا سکھا دے, تجزیہ کرنا سکھا دے. تجزیہ آپ جب بھی کرتے ہیں تو یا تو 2 چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں, یا کوئی سیٹ سٹینڈرڈز وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں, کرائٹیریا وغیرہ آپ کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے اگینسٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انالیسس کہتے ہیں. ریپیٹنگ مائی ورڈس. انالیسس کب کی جاتی ہے؟ ان کے اور ان کے بیچ میں کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں تو پھر انالیسس ہوتی ہے کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں, ان میں کیا خوبیاں ہیں, ان میں کیا خوبیاں ہیں, ان میں کیا خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس کوئی لسٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں, اس کو بھی انالیسس کہتے ہیں. لفظ کیریکٹر انالیسس کا آپ نے سنا ہے؟ کیریکٹر انالیسس کسی ڈرامہ کے اندر, کسی سٹوری کے اندر جو کیریکٹرز ہوتے ہیں, کیریکٹر انالیسس. یہ ایک کیریکٹر کیسا تھا, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی نسبت یہ زیادہ ایماندار تھا, فلاں کی نسبت یہ زیادہ بہادر تھا, فلاں کی نسبت انہوں نے زیادہ قربانی دی. کیا کر رہے ہو آپ؟ کمپیریزن کر رہے ہو. اکارڈنگ ٹو بلوم, جب بھی آپ کوئی کنسیپٹ سمجھائیں تو آپ بچوں کو کیا سمجھا دیا کریں؟ انالیسس بھی سمجھا دیا کریں. کس طریقے سے؟ کل آپ نے کچھ سمجھایا تھا مثال کے طور پر کوویلنٹ بانڈ کے مطابق. آج آپ آیونک بانڈ سمجھا رہے ہیں تو آیونک میں کوئی ایسی بات آ گئی جو کوویلنٹ میں آپ نے کی تھی, اور آپ بچوں کہتے ہیں بیٹا وہاں پہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا سر کوویلنٹ بانڈ میں تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا آیونک میں اب یہ چیز آ گئی. اچھا اب ٹیلی کرا رہے ہیں, سوری کیا کرا رہے ہیں؟ ٹیلی, کمپیریزن کروا رہے ہیں. سو بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو پریویس نالج کے ساتھ نئے نالج کو ایسوسیٹ کر کے ڈفرینٹ پر بھی مجھے تما دے دے کہ آپ نے بیٹے, میں نے کہا یہ میرے بیٹے کا پیپر نہیں, یہ میرے بیٹے کا کم از کم پیپر نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا 1 ایسے لکھتا ہے کہ کیسے لکھتا ہے. گھر میں تو میں پریکٹس کراتا ہوں. تو اس دن میں نے اکیلے میں اس ٹیچر کو سمجھا دیا, کیونکہ اگر پرنسپل صاحب کے پاس لے کر آتا تو شاید وہ نیکسٹ ڈے تھینک یو والے لفظ بول لیتا. ٹھیک ہے. اکیلے میں ان کو سمجھایا کہ مس آپ اس بات سے اپنے دل کو خوش نہ کیا کریں کہ آپ کے بچے نے سارا کا سارا پیپر کر لیا. آپ اگر میں نے ان کو کہا کہ اگر میرا بیٹا اے سے 1 لکھ لینا میں اس کو خوش ہوں, اے سے کر کے اگر 1 لکھ لے اے سے, یہ اس کی اپنی لکھائی ہے. اگر آپ اے سے کر کے ان کے لیے لکھواتے اس کو مجھے کیا فائدہ, اس بچے کو کیا فائدہ. تو اس چیز پر آپ پیرنٹس کو سمجھا دیں, ان کی کاؤنسلنگ کرا دیا کرے کہ دیکھیں اٹ ول ٹیک ٹائم. اس طرح نہیں ہوتا کہ آج آپ نے داخل کرا دیا اور اگلے دن بچے کو سب کچھ آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو والی بات ہے نا, بادشاہ سہل احمد نے کہا میرے بیٹے کو عالم بنا دے ایک رات میں. تو ایک سب نے سنا ہوگا, تو ایسے ہی بتا دوں, سب نے سنا ہوگا. تو اب ایک رات میں عالم بنا دیں. اب ایک عالم بندہ آیا تو اس نے اس کو عالم بنا دیا. کل جب کہتے ہیں عالم بن گیا,
कैसे आलिम बन गए जी? कहते हैं बड़े बड़े आलिम उलमा को बुला लें, मुनाजरा होगा और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि ये आलिम हो। तो जब कोई मसला पूछता कहते ये इख्तिलाफी मसला है, इसको ना चाहिए जिससे तपोस पे देखो इदा इख्तिलाफी मसला दला बने चाहिए ना बादशाह और तो इदारी सी गालिम तो जोड़ को इधर उस पे बड़ा गालिम ही नो تاسو ما پیرنټس ته وایي سره ګورئ هفته کې به هم دغه ته زده کېږي که نه په هفته کې به دا ځکه میاشت کې دا تاسو د کالې پرېږدئ مونږ ته چې په کوم حالت کې م راوستی دی دې نه به انشاءالله تاسو ته ښه ملوي خو بیا په دې باندې ده چې دې مو سره زړه خوري چې نن څه و چې سبا د هغې نه ښه وي بل ورځ د هغې نه ګوره په رو ورسه کېږي که نه روم وازن بلټ ان ډے روم په یو ورځ کې نو جوړ شي کلونه لګېدلي وي صدیانې لګېدلي وي اٹ ټیکس ټایم سر اوکے سینتھسس کلیئر کوئی نئی چیز وہ خود سے لکھ لے خود سے بنا لے اس کو کیا کہتے ہیں سینتھسس تو آپ کبھی کبھی بچوں کو الفاظ دیا کرے کہ وہ خود سننے بنا دیا کرے کبھی کبھی ٹاپکس دیا کرے خود سے پیراگرافس وغیرہ بنا دیا کرے خود سے آپ کوئی کہہ دے کہ بیٹا آپ اس کانسیپٹ کے متعلق اپنی طرف سے کچھ سوالات لکھ کر لے آئیے سوالات لکھ کر لے وہ بھی کیا چیزیں سینتھسس ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیاز آئے ہیں وہ سارے کے سارے لکھ لیں آپ نے آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا اس کے متعلق آپ گھر میں 5 پیراگراف لکھ کر لے آئی ہو کیا کروا رہے ہو سینتھسس کروا رہے ہو آپ نے جو بھی لکھوایا اس کو منٹ پیپر بھی کہتے ہیں منٹ پیپر آخری 2-3 منٹ آپ بچوں کو دے دیں کہ بیٹا جتنا بھی ہم نے آج پڑھا وہ اپنے الفاظ میں جلدی جلدی سے لکھ لو شاباش صرف 2-3 منٹ کہ آپ 10 منٹ دے دیں وہ جلدی جلدی سے کچھ نہ کچھ لکھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں وہ بھی کیا چیزیں سینتھسس ٹھیک ہے سوال مثال کے طور پر ڈسکرپٹیو پیراگراف لکھ لیں اور آپ نے ٹاپک بھی دے دیا کہ اینالائز دیں تو کون سا والا سوال ہے سینتھسس والا پھر اسٹوری لکھ کے اپلیکیشن لکھ کے ڈائلاگ لکھ کے اسٹرکچر ڈیزائن کر لیں مشین بنا لیں اس کو کیا کہتے ہیں سینتھسس کہتے ہیں اس سے کہ وہ تب جا کر سینتھسس کر سکیں گے تو ان کے پاس نالج ہوگا کمپریہنشن ہوگی اپلیکیشن ہوگی انالیسس بھی ہوگی تب جا کر وہ کیا کر سکے گا سینتھسائز بھی کر سکے گا خود سے لکھ سکے گا دا لاسٹ اسٹیج جو ہائر آرڈر تھنکنگ میں ہے دیٹ از دا ایویلویشن ایویلویشن کسے کہتے ہیں ججمنٹ کے اوپر کسے کہتے ہیں ججمنٹ کو کہتے ہیں ججمنٹ کسے کہتے ہیں کہ آپ بچے سے پوچھ لے کہ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں یہ جو جملہ میں نے لکھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہ جو پیراگراف میں نے لکھا اس کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جب اس طرح کے پریکٹسز آپ کرواتے ہیں تو وہ کون سی سٹیج ہے ایویلویشن آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ بچوں کو کہیں کہ بیٹا جس لفظ کی میں غلط میننگ بتا دوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا لفظ میں غلط بتا رہا ہوں جب وہ فوراً سے آپ کو کہتے سر یہ لفظ ایسا نہیں تھا کیا کون سی پریکٹس کروا رہے ہو ایویلویشن کی یا آپ نے جملہ لکھوا دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر کون سی غلطی ہے کون سا پریکٹس کروا رہے ہو ایویلویشن جب آپ غلطیوں کی اصلاح یا غلطیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بچے سے کرواتے ہیں وہ کیا چیز ہے ایویلویشن اب تھیسس ایویلویشن کو دیکھیں مثال کے طور پر میں تھیسس کا ایویلویٹر ہوں تو میں نے خود تھیسس لکھ کی ہوں تب جا کر ایویلویٹ کر سکوں گا نا آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جب میں نے خود کوئی چیز لکھی نہیں ہے سینتھسس نہیں کی تو کیا وہ بندہ ایویلویٹ کر سکتا ہے آپ نے خود کتاب نہیں لکھی اور سر آپ کو کہے کہ اس کتاب کو دیکھ کے اس کے اندر غلطیاں کیا ہیں تو آپ کہیں گے کہ مجھے کتاب کے متعلق پتہ اگر آپ نے خود کتاب لکھی ہو تب جا کر اس طرح سے شاعر سر تو شاعری نہیں کرتے شعراء حضرات کیا کرتے ہیں جب کوئی نظم وغیرہ لکھ لیتے ہیں تو مجھے دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے وہ ایسے شاعر کو دیتے ہیں جو خود سے کیا کرتا ہو شاعری کرتا ہو سینتھسس کرتا ہو تو اس کو پھر کس چیز کے لیے دیتے ہیں ایویلویشن ججمنٹ کے لیے دیتے ہیں تو آپ کبھی کبھی اپنے کلاس روم کے اندر ایسے پریکٹسز بھی کروا دیا کریں کہ آپ غلطی کریں وہ اصلاح کریں آپ چیز لکھوائیں وہ غلطیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کروائیں از اٹ کلیئر کریکشنز وغیرہ کرائیں اٹ از دا ہائی جب آپ نے بچے کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب وہ دوسروں کی غلطیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اصلاح کر سکتا ہے تو کون سی اسٹیج پہ لے کر گئے ہائر آرڈر تھنکنگ اب مثال کے طور پر ایویلویٹ اے گیون پیراگراف آپ نے کرائٹیریا بھی دے دیا پیراگراف بھی دے دیا کہ آپ اس کے اگینسٹ دیکھو بیٹا اس کے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں آیا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے آپ کیا کروا رہے ہو
ایویلیویشن کرا. روبرکس کے اگینسٹ, روبرکس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, مارکنگ کرائٹیریا کو کہتے ہیں. کریٹیکل ایویلویٹ کریکٹر اے, یہ کریکٹر اے جو ہے اس کو ایویلویٹ کرے کہ یہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. ایک تھا کریٹیکل انالیسس نا, کریٹیکل ایویلویشن, جب آپ اس کے چیدہ چیدہ نکات پر بیان کرتے ہیں, چیدہ چیدہ پوائنٹس نکات بیان کرتے ہیں کمپیئر ٹو دا ادر ون, دین دیٹ ول بی دا انالیسس. اور جب اوور آل ججمنٹ دے دیتے, اوور آل کوئی پرسیپشن کسی بندے کے متعلق, دین دیٹ ول بی ایویلویشن. دین پاکستان از پروگریسنگ پولیٹیکلی. آپ نے پوچھا کہ بیٹا پاکستان پروگریس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس کے متعلق آپ مجھے بتا دیں. تو وہ ریزنس کے ساتھ آپ کو جسٹیفائی کر کے دے رہا ہے کہ ہاں, سو واٹ از ہی ڈوئنگ اوور دیئر, ایویلویٹنگ. اور اپنے لیول پر آپ کلاس روم کے لیول پر تو وہی مثالیں ہیں کہ کوئی بھی کریکشن وغیرہ کروا دیا کرے, سو دیٹ ول بی ایویلویٹنگ. Now I think you people will be able to tell the people what is knowledge, what is comprehension, what is application, what is analysis, what is synthesis and evaluation.